کیا آپ جنت کے زیورات کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ موتیوں کے، ہیرے کے زیورات اور سونے کے، چاندی کے زیورات۔ یقیناً جنت اور دنیا کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ انسان جس حد تک خوبصورتی چاہے گا اس سے بھی بڑھ کر اسے عطا کیا جائے گا۔ یہ وضو کرنا پاکیزگی کا سبب بھی ہے۔ اس وضو کی وجہ سے انسان رب سے ملاقات کے قابل ہوتا ہے۔ یہ وضو ہے جس کی وجہ سے انسان کو یاد رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کرنے جا رہا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہے، اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور اس پر اجر مستزاد ہے کہ وہ رب رحیم و کریم ہے۔ اور حدیث نمبر 63 ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اور بیٹا جب آپ سنیں تو اپنی ذات کو اس جگہ لے جا کر دیکھیں اور اپنے آپ کو اس فعل میں مصروف دیکھیں گے تو آپ کی کیفیت بدل جائے گی۔ سیدنا عمر بن ابسہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کا پانی لے کر وضو کرے، کلی کرے، ناک صاف کرے اور مسواک کرے تو اس کے چہرے کے گناہ اس کے منہ اور نتنوں کے راستے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ اس طرح منہ دھوئے جس طرح اللہ تعالیٰ نے دھونے کا حکم دیا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ داڑھی کے بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھوئے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کی انگلیوں کی پوروں سے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرے تو سر کے گناہ پانی کے ساتھ بالوں کے کناروں سے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھوئے تو اس کے پاؤں کے گناہ انگلیوں کے پوروں سے پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی ثنا اور تمجید اس طرح بیان کرے جس کا وہ مستحق ہے، اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے فارغ کرے تو وہ خود گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ مسلم کی یہ حدیث ہے اور یہ حدیث کافی طویل ہے، اور حدیث کے حوالے سے امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کون سا انسان ہے جو خطاؤں سے پاک ہو۔ انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، انسان ایٹ رسک ہے، ہر وقت خطرے میں ہے۔ اس کی نگاہ کا اٹھنا، اس کے ہاتھوں کا حرکت کرنا، اس کا جیسر دینا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا سوچنا۔ اچھا چلیے، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان دن میں کیا کچھ سوچتا ہے تو وہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور جو ہر وقت ہاٹ لائن پہ ہے، جو ہر وقت کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہیں کیا کچھ دیکھتی ہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو ایک آج کے دور میں اپنی آنکھ کے حوالے سے دیکھیں تو آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے۔ ریلی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں
جس جگہ سے گزر کے آ رہی تھی وہاں ایک ایگل کا جو ہے اسٹیچو پڑا ہوا تھا. میں نے اسے دیکھا کہ اسے کن تاروں سے اور رسیوں سے باندھا گیا. اور آج اتفاق کی بات یہ کہ زیادہ دیر تک سگنل پہ رکے رہنے کی وجہ سے مجھے زیادہ غور سے دیکھنے کا موقع ملا. تو میں نے محسوس کیا کہ ایگل کو دیکھ کر ایک مومن کے اندر جو تکلیف لاحق ہونی چاہیے، شاید وہ تکلیف ویسی تکلیف اب ہمیں لاحق نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اسے روٹین کا حصہ سمجھ لیا. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایگل ہے تو ہے، اس کی جگہ کوئی اور اسٹیچو ہو تو وہ ہے. کیا سب مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے بت توڑے تھے؟ اچھا، اگر بت کی بات کریں، اگر اسٹیچو کی بات کریں تو سب لوگ یہ کہتے ہیں اچھا وہ تو اس کی پرستش کرتے تھے، آج کل تو پرستش نہیں ہوتی. تو اسٹیچو میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اس کا غصہ ہے، کیونکہ اس میں جان نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مقابلہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کا ذہن خراب ہوتا ہے. تو میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ اچھا میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے، میرے دل نے اتنا برا محسوس تو نہیں کیا جتنا برا محسوس کرنا چاہیے تھا. کیونکہ ہمیں جب ہم نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روک نہیں پاتے، جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، تو آہستہ آہستہ ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں. اور عادی ہو جانے کی وجہ سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ گناہ بھی نہیں ہے، ہم اسے خطا بھی نہیں سمجھتے. حالانکہ جب جب نظر پڑتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کو عملی طور پر اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اثر تو ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی حصے میں آتی ہے. اور آپ سوچیں کتنے بل بورڈز ہیں، کتنی ایڈورٹیزمنٹ ہے جو ہم راستے میں دیکھتے ہیں. ایک سڑک پہ جاتے ہوئے ایڈورٹیزمنٹ کا یہ جو طریقہ ہے، چین ایک شروع ہو جاتی ہے، ایک نہیں ایک ہی طرح کے 50 بورڈز لگے ہوئے، اور ان یعنی پول سٹریمر ہیں یا جو بھی اس کا نام ہو، جب وہ روشن ہوتے ہیں اور اس پر مختلف قسم کی ایڈز لگتی ہیں، دور تک آپ اپنی نظر کو کہاں تک بچا سکتے ہیں؟ آپ کدھر لے جائیں گے نظر کو؟ رائٹ کریں، لیفٹ کریں، سامنے دیکھیں، آپ کچھ نہ کچھ دیکھیں گے. کون ہے جو یہ سوچتا ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی ناراضگی ہے؟ سچی بات ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کتنی برائیاں ہیں جو ہماری نظر کرتی، جن کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں کہ یہ برائی، یا اس کا ہم سے حساب ہوگا، یا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ناراض ہوں گے. تو آپ سوچئے یہ تو وہ چیزیں ہیں جس پر ہمارا اختیار نہیں، لیکن جس پر ہمارا اختیار ہے اس کے معاملے میں ہماری کیا صورتحال ہے؟ ہاتھ میں ہے تو بے اختیار ہے، ایک کے بعد ایک چیز پاپ اپ ہوتی، دیکھتے چلے جاتے ہیں، اسکرول کرتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور گناہ بھی اسی حساب سے بڑھتے جاتے ہیں. تو بندہ ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز کے لیے جاتا ہے تو کتنا بوجھ، شاید پہاڑوں جیسا بوجھ لے کے جاتا ہے، اور اس میں اس کی چاہت کا، خوشی کا کوئی دخل نہیں ہے. وہ اس طرح سے شکنجے میں کسا گیا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتی اس پورے ماحول میں کہ یہ بھی کوئی بچنے کی چیز تھی یا یہاں بھی کچھ تھا. ایسے لگتا ہے کہ حالات و واقعات کے ساتھ ہی لڑکتے چلے جا رہے ہیں. ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث
کتنی بڑی خوشخبری ہے. جو شخص وضو کا پانی لے کر وضو کرے، خطائیں تو ہوئی ہے، گناہوں کی آگ تو بھڑکائی ہے، اس آگ نے کیا کچھ راکھ کیا، کہاں کہاں پہ کس کس ایمان کو جھلسایا ہے، یقین کو متزلزل کیا ہے. کیا کریں؟ وضو کا پانی لیں، ہاتھ دھو لیں، کلی کر لیں، ناک صاف کر لیں، مسواک کر لیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے چہرے کے گناہ اس کے منہ اور نتنوں کے ذریعے سے جھڑ جاتے ہیں. یعنی وہ گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کے اندر سے نکل جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ آپ آکسیجن اندر لے کے جاتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس باہر نکالتے ہیں. تو آپ کی جو گیس آپ کو نہیں چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ باہر نکل جاتی. ایسے ہی گناہ بھی نتنوں سے جھڑ جاتے ہیں، منہ سے اور نتنوں سے جھڑ جاتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ اگر اس طرح منہ دھوئے جیسے اللہ تعالیٰ نے دھونے کا حکم دیا ہے، تو اس کے چہرے کے گناہ داڑھی کے بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں. یعنی جب انسان اپنا چہرہ دھوتا ہے، آنکھ تو دنیا دیکھتی ہے نا، اور چہرے کو لوگ دیکھتے ہیں. اور یہ چہرہ جس پر کتنے لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں، اور لوگ اسے عجیب محسوس نہیں کرتے. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی اصول، ضابطے، قوانین دیے نا. تو جب وضو کا پانی چہرے پہ ڈالا جاتا ہے تو مردوں کے چہرے پہ داڑھی ہے، تو داڑھی کے بالوں کے کناروں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. یعنی عملی طور پر انسان امیجن کرنا چاہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ گناہوں کو نکلتے ہوئے امیجن کر سکتا ہے. اور جیسے خواتین ہیں، بچیاں ہیں، جب وہ چہرہ دھوتی ہیں تو چہرے کے کنارے سے پانی گرتا ہے تو صرف پانی نہیں گر رہا ہوتا، وہ گناہ بھی لے کر گرتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب وہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوئے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کی انگلیوں کی پوروں سے جھڑ جاتے ہیں. یعنی یوں آپ کرتے ہیں نا تو پانی یوں نیچے گر رہا ہوتا ہے. تو جیسے پانی گرتا ہے نا تو صرف پانی نہیں گرتا، امیجن کریں، یقین کریں کہ گناہ بھی اسی طرح سے گر جاتے ہیں. آج جب آپ جا کے وضو کریں گے نا تو اس کو ضرور امیجن کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا. اور اس بات پر یقین رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ سچ ہے. اس سے سچی بات کوئی نہیں، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا. پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرے، اور سر میں تو کیا کچھ ہے، برے خیالات ہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، کسی سے حسد ہے، کسی کے بارے میں دل میں اس دماغ کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے. اللہ اکبر. انسان کے اندر ایک بدگمانی ہو وہی آگ لگا دیتی ہے. وہ کیسے بغض تک جا پہنچی، کیسے وہ کینے میں بدل گئی، کیسے انسان حسد میں مبتلا ہوا، کیسے انتقام کی آگ میں سلگنے لگ گیا. اب اس کے دل و دماغ ہے کہ وہ برائی کی آگ میں جل رہے ہیں، جہنم کی آگ سے پہلے ہی. ہر بار نماز کے لیے جب آپ مسح کرتے ہیں تو سر کے گناہ پانی کے ساتھ بالوں کے کناروں سے جھڑ جاتے ہیں.
اپنے بالوں کو پکڑ کے دیکھیے گا اور یہ کہیے گا کہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھوئے تو اس کے پاؤں کے گناہ انگلیوں کی پوروں سے پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ یعنی جب انسان وضو کر لیتا ہے نا تو پورے کا پورا گناہوں سے کیسے جو ظاہری اعضاء ہیں سب پاک ہو گئے۔ اب وہ اس قابل ہے کہ جائے نماز پہ کھڑا ہو، اب وہ اس قابل ہے کہ اپنی زبان سے بول سکے، اب وہ اس قابل ہے کہ اپنے سجدے کی جگہ کو دیکھ سکے، اب وہ اس قابل ہے کہ گھٹنے جھکا سکے، اب وہ اس قابل ہے کہ اپنی ناک اپنے مولا کے آگے رکھ سکے، رکوع کر سکے، سجدہ کر سکے، تشہد میں بیٹھ سکے، سلام پھیر سکے۔ پھر وہ نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی ثنا اور تمجید اس طرح بیان کرے جس کا وہ مستحق ہے، اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے فارغ کر لے۔ یعنی یوں نہیں کہ دل و دماغ کچھ سوچی جا رہے ہیں اور زبان، جیسے آپ چھری سے سبزی کاٹتے ہیں نا تو سبزی کی کٹنگ بورڈ پہ رکھ کے کرتے ٹک 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 ٹک، تو یہ جو الفاظ نکلتے ہیں نا زبان سے کھٹ 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 نکلتے چلے جاتے، صرف الفاظ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، پورے دل سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے انسان اپنے آپ کو فارغ کر لے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے حدیث کے حوالے سے کئی ایک باتیں دیکھی۔ نمبر 1، گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اس سے مراد غلطیوں کے اثرات ہیں، خطاؤں کے، گناہوں کے اثرات ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ محض انسان سے ہو نہیں جاتے، گناہوں کے اثرات انسان کے اعضاء میں سرایت کر جاتے ہیں۔ جیسے انسان کے اندر کینسر بنتا ہے نا، گناہوں کے اثرات بھی کینسر سے کم نہیں ہوتے۔ تو جس وقت کوئی وضو کرتا ہے تو اس کی ظاہری طور پر، یعنی ظاہری طور پر آپ کو لگتا ہے ہاتھ صاف ہو گئے، کلی کی تو منہ صاف ہو گیا، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ، ہاتھ، بازو اور پھر پاؤں سب صاف ہو گئے۔ تو جیسے جسم کی ظاہری نجاست دور ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کے اعضاء کے ساتھ ساتھ اس کے خیالات بھی پاک ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بھی پاک کر دیتے ہیں۔ تو جب ظاہری اعضاء گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کا میل کچیل اور انسان کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ دوسری چیز جو حدیث کے حوالے سے ہم نے دیکھی، سر اور کانوں کا مسح، اکٹھے تذکرہ کیا گیا ہے۔ حقیقتاً کانوں کا مسح الگ نہیں ہوتا، بلکہ سر والے مسح کے لیے، سر کے مسح کے لیے جب ہم ایک بار ہاتھ سے پانی لیتے ہیں تو اسی سے کانوں کا مسح کیا جاتا ہے۔ اور حدیث نمبر 64 ہے جو حدیث ضعیف ہے، اور اسی طرح حدیث نمبر 65 ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس طرح مکمل وضو کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے تو فرض نمازیں درمیانی اوقات کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ اسباغ وضو کی بات ہے، یعنی مکمل وضو۔ کیا وضو نامکمل بھی ہوتا ہے؟
ہم اس کی مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ پورا وضو کرنے کا مطلب کیا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ادھورا کیسے رہ جاتا ہے۔ سادہ سی بات ہے، پورا وضو کرنے کا مطلب ہے اسباغ وضو کا کہ جس کا دھونا فرض ہے وہ خشک نہ رہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وضو کرتے دیکھا، آپ وضو خانے میں نارملی دیکھتے ہیں جب لوگ پاؤں دھوتے ہیں تو کبھی کبھی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے، کہ اپنی ایڑیوں کو اچھے طریقے سے دھوئیں کہ ایڑیاں خشک نہ رہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اسباغ وضو کے معنی ہے اعضائے وضو کا صاف کرنا۔ تو صفائی کب ہوتی ہے؟ جب پانی کسی جگہ نہ پہنچے تو صفائی تو نہیں ہوتی۔ آپ کسی چیز کو صاف کرنا چاہتے ہیں اور اگر اس جگہ پر پانی ہی نہیں پہنچا، صفائی کیسے ہوگی؟ اسی طرح سے پورا وضو کرنے کے حوالے سے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ پورا وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، جب ہم وضو کے بارے میں حدیث دیکھتے ہیں تو ہر شخص جس نے وضو کے بارے میں بتایا تو اس نے وضو کر کے دکھایا۔ جیسے حمران مولا عثمان سے روایت ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا پانی مانگا اور وضو کیا تو انہوں نے اپنے دونوں ہتھیلیاں 3 بار دھو لیں، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا چہرہ 3 بار دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھویا، اس طرح اپنا بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 بار دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھویا، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے اور اپنے دل میں دوسرے خیالات نہ لائے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ نسائی کی روایت ہے 116 نمبر پر۔ اسباغ وضو پورا کرنا ہے، یعنی کوئی حصہ جس کا دھونا فرض ہے وہ خشک نہ رہے۔ تو جو مکمل وضو کر کے نمازیں ادا کرے تو فرض نمازیں درمیانی اوقات کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ نہیں، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ ضروری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو نہ بتاؤں وہ باتیں جن سے گناہ مٹ جائیں اور درجے بلند ہوں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا سختی اور تکلیف میں وضو کا پورا کرنا اور دور سے مسجد تک چل کر جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سختی اور تکلیف میں پورا وضو کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مسح نہیں کر سکتے۔ جیسے سخت سردی کا موسم ہے اور آپ پاؤں اگر دھوئیں تو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، آپ ایسے میں اگر
مسح کرتے ہیں تو یہ پورے وضو میں ہی شمار ہوتا ہے. جیسے سر کو آپ دھوتے نہیں ہیں ہر بار، مسح کرتے ہیں، اسی طرح سے پاؤں کا بھی مسح کیا جا سکتا ہے. اسی طرح دوسری بات ہے دور سے مسجد چل کر جانا. نیچرلی وہی جائے گا جس کو بہت محبت ہوگی. 5 اوقات میں چل کر جانا پھر واپس آنا آسان کام نہیں ہے، اور ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ظاہر وقت لگانا ہے نا، انویسٹمنٹ ہے. یہی رباط ہے. یعنی یہ اسی طرح سے جیسے کوئی اپنے مورچے پر ڈٹا ہوا ہو، نماز کے لیے بھی لوگ مورچوں پہ ڈٹے رہتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ہے. جیسا کہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی آواز کو کنٹرول کر لیں. کنٹینیوسلی آواز آ رہی ہے. تو کوئی شخص جو نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے قرب کے لیے نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. لیکن اگر نماز میں اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہ کرتے ہوں، نماز میں کچھ اور ہی پلان کر لیتے ہوں، کچھ اور ہی وسوسوں اور خیالات کا شکار رہتے ہوں، تو پھر اپنی نماز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ضرور سوچئے گا وضو میں کمی ہوتی ہے، اکثر وضو میں کمی ہوتی ہے. اگر وضو کو اچھے طریقے سے کر لیں تو نماز کے اچھے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. وضو کے بعد اذکار کی ترغیب ہے. حدیث نمبر 66 ہے. سیدنا عمر ابن خطاب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے اور وضو کا پانی پہنچائے، یا یوں فرمایا کہ پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یہ مسلم، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. اور ابو داؤد کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھائے. اور ترمذی کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ اس کے بعد یہ کہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے. سبحان اللہ. میں دونوں دعاؤں کے حوالے سے خاص بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. پہلی دعا میں دیکھیے گا کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا اور معبود موجود ہی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ایک معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. گواہی ہے. ایوری ٹائم جب انسان گواہی دیتا ہے تو گواہی کے بارے میں سوچتا ہے. گواہی انسان کو کسی اور مقام پر کھڑا کر دیتی ہے. پھر انسان محض اس کا اعتراف کرنے والا نہیں رہتا، یہ صرف اس کے اندر کا معاملہ نہیں رہتا، اس کے اندر کا یقین باہر آ جاتا ہے.
اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو یہ گواہی اسے پاکیزگی کے مقام تک پہنچاتی ہے. اس گواہی سے انسان کی فکری تطہیر ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے دوسری دعا ہے، یا اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے. دو چیزیں ہیں نماز سے پہلے، توبہ، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما دے، کیونکہ گناہوں کے بعد تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے نا. اور مجھے بہت زیادہ پاکیزگی طہارت حاصل کرنے والوں میں بنا دے. تو جیسے کوئی وضو کرتا ہے اور اعضاء کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالی دعا کے بعد اس کے لیے توبہ، طہارت اور پاکیزگی کا راستہ آسان کر دیتا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اچھا وضو کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس کی گواہی دے تو اللہ تعالیٰ اس گواہی کو قبول نہ کرے. تو وضو کے بعد کے اذکار کی بڑی فضیلت ہے. جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں سے چاہے داخل ہو جائے. یہ اتنی بڑی بات ہے. اور جنت کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں کیسے انسان کو پتا چلے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے؟ جانتے ہیں کتنی گہری بات ہے. جس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے نیکی کے دروازے کھل گئے. اب نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا. تو جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ نیکیاں کرنے کا اب موقع ملے گا. تو جو نیکیاں وہ شخص وضو کیے بغیر ادا نہیں کر سکتا تھا، اب وہ کر سکتا ہے. لہذا اب وہ جو نیکی انجام دینا چاہے انجام دے لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اس کے شامل حال ہوگی. اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ وفات کے بعد اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے. جنت میں داخلے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور داخل ہونے کے لیے تو ایک دروازہ بھی کافی ہے، لیکن زیادہ دروازے عزت افزائی کے لیے کھولے جائیں گے. زیادہ دروازوں کی بات اس لیے کی گئی کہ اتنی عزت و تکریم ہے جہاں سے جی چاہے داخل ہو جائیں. اور یہ بات اللہ کے رسول نے اس لیے بھی کہی کہ کسی کو اپنا مقام اور مرتبہ پتہ چل جائے تاکہ اسے اور زیادہ خوشی حاصل ہو. اور آپ دیکھیے کہ انسان یقین کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے. وضو کرنے والے کے لیے یقین کے ساتھ خوشی کا راستہ اوپن کر دیا جاتا. لیکن یقین بہت ضروری ہے، گواہی بہت ضروری ہے، دعا بہت ضروری ہے. پھر وضو کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی ترغیب ہے. حدیث نمبر 67 ہے. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ دل اور چہرے کے ساتھ خوب متوجہ ہو، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ مسلم، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے. جو شخص بھی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، کتنے لوگ ارادہ کریں گے کہ اچھا وضو کرنا ہے انشاءاللہ اور اللہ سے مدد مانگنی ہے انشاءاللہ. تو جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں، اس طرح پڑھے کہ دل اور چہرے کے ساتھ خوب متوجہ. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے
کہ انسان کا چہرہ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے، دل نہیں ہوتا، دل کہیں اور اڑا پھر رہا ہوتا ہے، خیالات اسے کہیں سے کہیں بھگائے لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جنت اس کے لیے جس کا دل اور چہرہ دونوں قبلے کی طرف، رب کی طرف ہوں۔ حدیث سے تحیت الوضو کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ تحیت الوضو دل اور چہرے کی توجہ چاہتے ہیں۔ جو دل اور چہرے کی توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کریں گے ان کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ میں ایک عجیب واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں تحیت الوضو کے حوالے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں اپنے آگے آگے سیدنا بلال کے قدموں کی چاپ سنی۔ میں پوری حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فجر کے وقت پوچھا، اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے، تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے۔ سیدنا بلال نے عرض کیا، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا، یعنی میرے بہت زیادہ کام ایسے نہیں ہیں، سب سے بڑی امید ہے جس کام پر وہ یہ کہ جب کبھی میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر میں لکھی گئی ہوتی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا بلال نے یہ بات کہی کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 ایسی رکعتیں پڑھتا ہوں جس میں میرے دل میں کسی اور کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہوتا۔ ریلی تحیت الوضو فرض نماز کو بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ تحیت الوضو کی وجہ سے فرض نمازوں میں لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اور دل اور چہرے کے ساتھ خوب متوجہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جواب آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ایک بار سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ سے 4 سوال کی، جن میں سے ایک یہ تھا، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ آپ اسے دیکھتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر آپ اسے نہیں دیکھتے وہ تو آپ کو دیکھتا ہے۔ جب آپ خوبصورت نماز پڑھنا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو یاد رکھیں، مشکل نہیں ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ آپ اسے دیکھتے ہو۔ مجھے ہمیشہ ایسے موقع پر ایک صاحب کی بات یاد آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب بچہ تھا میری ماں نے مجھے نماز سکھائی، میں ہر روز نماز کے لیے کھڑا ہوتا، پوری نماز پڑھتا، گریجولی مجھے نماز یاد ہو گئی۔ پھر جب میری نماز پختہ ہو گئی تو میری ماں نے کہا، بیٹا پہلے تو آپ مجھے سناتے تھے نا، جاؤ اب اپنے رب کو سنایا کرو۔ تو جو اپنے رب کو اپنی مناجات سناتا ہے، اس کی حمد سناتا ہے، اس کی تسبیح سناتا ہے، وہ اپنے رب کو اپنے سامنے موجود نہیں پاتا۔ آپ امیجن کریں گے تو آپ اس نسخے کو بھی بہت زیادہ
اپنے لیے ایزی محسوس کریں گے کہ آپ جب نماز ادا کریں تو اپنے رب کو سنائیں، اپنے رب کے سامنے اپنی باتیں رکھیں، تو آپ کی نماز آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اسی کی وجہ سے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 68 ہے، سیدنا زید بن خالد جوہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور آسان انداز میں وضو کرے، پھر 2 رکعتیں پڑھے کہ ان میں سہو کا شکار نہ ہو، تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حسن ہے، صحیح ہے۔ تحیۃ الوضو کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ ایسی 2 رکعتیں جس میں بھول کا شکار نہ ہو، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب لوگ اپنی نماز کی طرف پوری طرح سے توجہ نہیں کرتے تو یہ بھی بھول جاتے ہیں، ہم سب بھول جاتے ہیں کئی بار کہ رکعت کون سی تھی، بھول کا شکار ہو جاتے ہیں نا، شیطان ڈاکہ تو ڈالتا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب انسان ایک سوچ کے ساتھ دوسری، اور آپ کے لیے موبائل میں بڑا سبق ہے کہ آپ ایک چیز دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، اور آپ یہ گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے کدھر گئے۔ اور رات کو اگر کوئی اس خطرے میں مبتلا ہو جائے تو رات ہی گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ نماز میں شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان کو اسی طرح سے کسی نہ کسی وسوسے کا شکار کر دے، ایک سوچ آتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، اور انسان پھر اپنی نماز سے غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں رب کی عبادت کر رہا تھا۔ تو اگر بھول کا شکار نہ ہو تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں بھول کا شکار نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ دل کی حاضری کے ساتھ نماز ادا کرے اور دنیاوی خیالات کو ذہن میں آنے نہ دے۔ نماز سے غیر متعلق کوئی بات نہیں سوچنی، بلاک لگا کے نماز پڑھنی شروع کریں کہ میں نے اور کچھ نہیں سوچنا، یا اللہ تو میری مدد فرما دے، یا اللہ تیری ذات کے سوا کچھ سوچنا نہیں چاہتی۔ اور آپ انشاءاللہ جب اس کے لیے ایفرٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، تو رب کی مدد آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پر وضو کا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیں، پھر ہم اگلا چیپٹر شروع کریں گے جو صلاۃ کے بارے میں ہے۔ جی، کوئی بات پوچھنا چاہیں، کوئی سوال، کچھ کہنا چاہیں، کوئی ارادہ ظاہر کرنا چاہیں، اینی تھنگ۔ جی نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی شخص کتنی دیر باوضو رہ سکتا ہے؟ جب تک وہ جاگ رہا ہے، جب اس کا وضو خطا ہو اگلا وضو کر لے، جب وہ اگلا وضو کرے گا تو 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ ہر وضو کے بعد، اسی کی بات ہو رہی ہے جی، تحیۃ الوضو۔ جی، چانس ہے نا بہت بڑا۔ جی جی دیکھیں،
ہم نے پہلے بات کی ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 نمازوں کے وقفے میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جی کوئی اور؟ جی بیٹا۔ جی نہیں سمجھے۔ ارادوں کا ٹوٹنا؟ حضرت علی نے کہا تھا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ آپ کو اگزامپل دیں تو اس بارے میں جو ہے وہ کوئی بات کی جا سکتی۔ بھول جاتا ہے۔ اچھا، آپ جو نیک کام کرنا چاہتے ہیں، نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں، پھر زیادہ عرصے تک وہ یاد نہیں رہتا یا بھول جاتا ہے یا جاری نہیں رہتا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نمبر 1 صحبت، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو آپ کو یاد دلائیں۔ اللہ رب العزت نے بھی تو یہی فرمایا نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ جو تواصو بالحق ہے نا اور تواصو بالصبر ہے، خاص طور پہ کہ نیکی کے کام پر جمے رہنے کی نصیحت، وہ نصیحت کرنے والا دوست ڈھونڈیں جو آپ کو یاد دلاتا رہے، کیونکہ برے دوست یا آپ سے لابلد رہنے والے دوست یا شیاطین تو انسان کو ویسے ہی ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس کے مقابلے میں اچھا دوست۔ ہمارے اسلاف یہ دعا کرتے تھے اور لیلۃ القدر میں یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں اچھا دوست نصیب فرما دے۔ تو صالح جلیس یعنی صالح دوست کے لیے جس کی کمپنی میں آپ کو اور زیادہ نیکیاں کرنے کی رغبت ملے اور آپ اپنی نیکی پہ پختہ رہ سکیں، ان کی تلاش کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ جی مجھے آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں چل رہا۔ اسٹیچو، ہاں جی مائک لے لیں۔ جب ہم رستے سے گزرتے ہیں تو اس طرح بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے عبادت کی بات کی، ویسے بیعت بھی ہے رستے میں بنی ہوئی، تو ہم نے کبھی اس کو سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ نا بری چیز ہے، حالانکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کتنا کمال کا کام کیا ہے نا، کتنا ہنر ہے ان کے ہاتھ میں، انہوں نے یہ چیز بنا ڈالی۔ مطلب مجھے یہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ ایمان کی کمزوری نا، کہ ہم دل میں بھی برا نہیں جانتے، ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسے اچھا جانتے ہیں کہ ان کا کتنا، یعنی برائی کو برا نہیں جانتے، جی اس کے بارے میں اچھی چیزیں پازیٹیو اس کے پہلو دیکھتے ہیں۔ یہ چیز مطلب کہ ایمان کی کتنی کمی ہے نا۔ دیکھیے جب انسان آپس میں بیٹھتے ہیں نیکی کی مجالس میں، پھر ان چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ پہلو جن کے اوپر انسان کو خود غور کرنے کا موقع نہیں ملتا، پھر انسان کو غور کرنے کا موقع ملتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی، گریجولی پھر نیکی سے زیادہ محبت ہو جاتی، پھر برائی سے نفرت بڑھ جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، بڑی قیمتی بات ہے، جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ فإن لم یستطع، اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا، فبلسانہ، تو اپنی زبان سے ضرور برا کر، یعنی اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ فإن لم یستطع، پھر اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم برائی کو برائی محسوس کریں
زبان سے بھی روکیں اور عملی طور پر بھی روکنے کی کوشش کریں. جی جی اچھا جی. جی مجھے سمجھ نہیں آئی. اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بھی بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ سب. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. ایک اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہیں کہ میں نے ایک کلاس اٹینڈ کرنی شروع کی ہے ارلی مارننگ. کوئی اٹینڈ کرنا چاہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جی بیٹا. دیکھیں, اچھا وضو کرنا, تحیۃ الوضو پڑھنا, اور پھر وضو کے بعد کی دعائیں, یہی سب سے زیادہ ہیلپ فل ہے. ریلی کوئی بھی آپ طریقہ کار اختیار کر لیں, جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سچ ہے. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. یقین کر لیں, کر کے دیکھ لیں, انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا. جی جی بیٹا. جی وعلیکم السلام. آپ پوچھنا چاہتی ہیں سافٹ ٹوائز کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ اچھا, ایسا ہے کہ سافٹ ٹوائز جس میں کوئی شکل واضح نہیں ہوتی, بس ایسے, یعنی نارملی اگر آپ ٹیڈی بیئر کو دیکھیں یا باقی چیزوں کو, وہ اس کے ساتھ 100% کوئی ملتے جلتے نہیں ہوتے. نمبر ایک تو یہ بات ہے. نمبر دو یہ ہے کہ ان کی ذلت بہت ہوتی ہے. بچے جو ان کے ساتھ حشر کرتے ہیں اس کی وجہ سے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یعنی بچوں کو جیسے اگر آپ ٹیڈی بیئر یا باقی اس طرح کے سافٹ ٹوائز نہیں بھی لے کے دیتے, تو پہلے جیسے مائیں بچیوں کو گڑیاں بنا دیتی تھیں, خود ہی سی کے اس کے کو ہاتھ پاؤں ٹیڑے میڑے کر کے, یا اس کو کوئی کالے نقطے لگا کے آنکھیں بنانے کی کوشش. اور باقی سیدہ عائشہ کے پاس بھی گڑیاں تھیں. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو طاق کا پردہ ہٹا تو پیچھے گڑیاں دیکھی, تو ایک گھوڑا بھی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عائشہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری گڑیاں ہیں اور یہ گھوڑا ہے. تو آپ نے فرمایا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سیدنا سلمان علیہ السلام کا گھوڑا ہے, یعنی یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, لیکن وہ کوئی بت نہیں تھا, سافٹ ٹوائز کی طرح کے ٹوائز تھے. اور سیدہ عائشہ کی ایج بھی ایسی تھی, اور آپ نے ان کو گڑیوں سے کھیلنے سے کبھی منع نہیں کیا. تو اس کے بارے میں نارملی ہمارے
علماء یہ موقف رکھتے ہیں کہ یہ بچوں کی حد تک اور یعنی ایک سوسائٹی میں جس طرح سے بچوں کو ڈیل کرنے کے لیے ضرورت ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہے کہ وہ سافٹ ٹوائز بالآخر کہاں تک جاتے ہیں، یعنی کارٹونز بھی، اور پھر کارٹونز کے توسط سے جو کچھ دکھایا جاتا ہے، اور پھر بڑے پیمانے پہ پوری ثقافت بدل گئی ہے. جی ہماری یہ صرف ایک سافٹ ٹوائز ہی نہیں، اوورآل اگر آپ دیکھیں تو وہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں. اب تو بڑے بچے بھی اسے یعنی الگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بہرحال کہیں کوئی تو لمٹ رکھنی چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت